بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ہم آج شرح میات عامل کا سبق نمبر 99 پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق ہمارا جو سماعی عوامل تھے 13 انواع پر مشتمل تھے وہ مکمل ہو گئے۔ اب جو قیاسیہ عوامل ہیں ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کے اس کتاب کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ جیسے کہ اس کتاب کے نام سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے شرح میات عامل، تو میات عامل کا مطلب ہوتا ہے کہ 100 عوامل۔ تو 100 عوامل کی پھر تقسیم ایک کی گئی تھی کہ عامل کی جمع ہے۔ عامل کہتے ہیں جس کے ذریعے سے لفظ کے آخر میں اعراب جو تبدیل ہوتا ہے، رفع، نصب اور اسی طریقے سے جر جو آتا ہے، تو جس لفظ کے سبب کی وجہ سے یا جس لفظ کی وجہ سے وہ اعراب آ رہا ہوتا ہے تو اس لفظ کو عامل کہا جاتا ہے۔ تو پھر عوامل کل 100 ہیں، ان میں سے پھر عوامل کی تقسیم کی جاتی ہے کہ عوامل کچھ لفظیہ ہوتے ہیں، کچھ معنویہ ہوتے ہیں۔ پھر لفظیہ کی ایک تقسیم کی گئی تھی کہ لفظیہ، سماعیہ اور قیاسیہ۔ سماعیہ جو ہم نے کلام عرب سے سنے ہوں، قیاسیہ جس کو قیاس کر کے کچھ کلیات مقرر کر دیے جاتے ہیں اس کو قیاسیہ عوامل کہا جاتا ہے۔ یہ شروع میں بتایا گیا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو سماعیہ عوامل ہیں وہ 91 ہیں اور قیاسیہ عوامل 7 ہیں۔ 91 اور 7 98 ہو گئے، اور 2 ان میں معنویہ ہیں۔ پھر یہ جو سماعیہ عوامل ہیں ان کو تقسیم کے اعتبار سے 13 انواع پر تقسیم کیا گیا تھا۔ تو وہ 13 انواع، اس میں کچھ اسماء بھی تھے، کچھ افعال بھی تھے، تو وہ مکمل ہو گئے۔ ہماری 13 انواع مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آج سے ہم جس سبق کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ قیاسیہ عوامل ہیں اور وہ کل 7 ہیں۔ اس کا ایک خلاصہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو 7 قیاسیہ عوامل ہیں ان کی ذات یہ ہے کہ ان میں جو سب سے پہلا والا ہے وہ فعل ہے، باقی اسماء ہیں۔ تعداد میں یہ 7 ہیں۔ پھر عوامل قیاسیہ کون کون سے ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلے ہیں فعل، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مضاف، اسم تام۔ تو جو سب سے پہلے فعل ہے، اس فعل کا عمل کیا ہے؟ فعل کا عمل یہ ہے کہ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے۔ یہ 6 چیزیں کون کون سی، اس کی بھی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ متعدی ہو تو یہ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ فعل مجہول ہو تو یہ فاعل کے بجائے مفعول کو رفع دیتا ہے اور اس مفعول کو اس فعل مجہول کا نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ فعل کا عمل یہ بھی ہے کہ فعل 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں جس کو فعل نصب دیتے ہیں؟ مفعول مطلق کو، جسے قام زید قیاما، اسی طریقے سے مفعول فی کو بھی نصب دیتا ہے، صمت یوم الجمعۃ، اسی ترتیب سے مفعول معہ کو یہ نصب دیتا ہے جسے جاء البرد والجبات۔ یہ واو بمعنی معہ کے ہیں، یعنی اے مع الجبات۔ اسی طریقے سے مفعول لہو کو بھی یہ نصب دیتا ہے جیسے قمت اکراما لزید۔ اسی طریقے سے حال کو بھی نصب دیتا ہے جیسے جاء زید راکبا۔ تمیز کو بھی نصب دیتا ہے، لیکن اس میں آگے انہوں نے تھوڑی تفصیل لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ ابہام کو جو فعل اور فاعل کے مابین نسبت میں ہوتا ہے اس ابہام کو اگر یہ دور کرے تو تب یہ فعل تمیز کو نصب دیتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، پھر آپ اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے طاب زید نفسا، زید خوش ہے، تو اب خوش ہونا یہ ایک فعل ہے۔ زید کا خوش ہونا تو زید فاعل ہوا۔ اب زید کیوں خوش ہے؟ خوشی کی وجہ کیا ہے؟ کس اعتبار سے وہ خوش ہے؟ تو یہ ایک ابہام ہے۔ یہ فعل اور فاعل کے درمیان جو نسبت ہے، اس نسبت میں ابہام ہے۔ اس ابہام کو نفسن نے دور کر دیا
تو یہ نفسن تمیز ہے، یعنی فعل اور فاعل کے مابین ہونے والے جو نسبت ہے اس نسبت کے ابہام کو نفسن نے دور کر دیا، تو اس نفسن کو بھی فعل نے نسب دیا ہے۔ فعل مجہول کے بارے میں آتا ہے کہ فعل مجہول کا دوسرا نام مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو فعل لازم کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، ذهب عمرو، عمر چلا گیا، تو اب ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فاعل پر فعل تام ہو چکا ہے، تو ایسے فعل کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ اور فعل متعدی ہوا ہے جو فاعل پر پورا نہ ہو، مفعول بھی کا تقاضا کرتا ہو، جیسے نصر زید، زید نے مدد کی۔ اب زید نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ اپنی مدد کی، علی کی مدد کی، جعفر کی مدد کی، عمر کی مدد کی، تو انہوں نے مفعول لایا عمرن، یعنی زید نے عمر کی مدد کی۔ تو اب زید پر فعل تام نہیں ہوا بلکہ جب عمر کو لایا گیا تب جا کر بات مکمل ہوئی اور فعل تام ہوا، تو اس فعل کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ متعدی بیک مفعول بھی ہوتا ہے، متعدی بدو مفعول بھی ہوتا ہے، متعدی بسے مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی ایک مفعول بھی ہوتا ہے، دو مفعول، اور اسی طریقے سے بعضوں کا 3 مفعول بھی ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فاعل کو فعل سے مقدم کرنا جائز نہیں، بخلاف مفعول بھی کے کہ مفعول بھی کو فعل پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، مفعول بھی کو البتہ حذف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے عوامل قیاسیہ شروع کیا، اور عوامل قیاسیہ میں جو ذات کے اعتبار سے فعل ہے اور جو سب سے پہلا عامل ہے فعل، اس کو ہم نے بیان کر دیا اور کچھ فوائد بھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھے ہیں۔ ہمارا جو اگلا سبق ہوگا وہ کتاب میں جو عبارت فعل سے متعلق ہے اس کو ہم اگلے سبق میں حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔